ایک مولوی صاحب کسی علاقے کے اندر امام خطیب بن کے گئے، افریقہ کے علاقے کے، اور ماہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ اس علاقے کے جتنے باسی تھے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ امام صاحب کی دعوت اپنے گھر کے اندر کرے اور ان کی افطاری ہمارے ہاں ہو۔ ایک رئیس تھا، اس نے بھی اپنے گھر کے اندر مولوی صاحب کی دعوت کی، اور جب مولوی صاحب اس گھر کے اندر گئے، افطاری کر لی، واپس پلٹ آئے، تو جب واپس گئے تو بیوی کمرے میں آئی تو وہ کہنے لگی اپنے خامن کو، مولوی صاحب کے آنے سے پہلے میں کمرے میں تھی اور جب آپ نے دستک دی میں جلدی جلدی کمرے سے نکلنے لگی، پیسے یہاں پہ پڑے ہوئے تھے، جلدی جلدی میں اٹھانا بھول گئے، میں کمرے سے باہر چلی گئی، مولوی صاحب کمرے میں آئے، افطار انہوں نے کی اور افطار کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے بعد کوئی دوسرا بندہ بھی کمرے میں داخل نہیں ہوا، میں کمرے میں آئی ہوں لیکن پیسے کمرے میں نہیں ہیں، لگتا مولوی صاحب چوری کر گئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بندہ کہتا میرے دل میں گرا بیٹھ گئی، میں مسجد جاتا بھی تو دور دور سے سلام بھی نہ کرتا مولوی صاحب سے۔ وہ کہتا اسی طرح سال پورا گزر گیا، اگلا ماہ رمضان آیا تو میری بیوی کہنے لگی چلو جو بھی ہو گیا ہو گیا، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو ضرورت ہو تو انہوں نے پیسے اٹھا لیے ہوں، تو اب اس سال پھر دوبارہ دعوت کرو۔ اس آدمی نے دوبارہ مسجد گیا، کہنے لگا حضرت آپ کی دعوت آج میرے گھر ہے۔ مولوی صاحب نے دعوت کو قبول کیا اور جب اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے، افطار ہو گئی تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت ایک بات میرے دل میں ہے، میں اپنے اس خدشے کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو اسی کمرے میں آپ کو بٹھایا تھا اور اس کمرے کے اندر چند پیسے پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے آنے سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی دوسرا بندہ کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ وہ پیسے میری بیوی نے رکھے تھے اور وہ پیسے اس کے بعد ہمیں کمرے میں نہیں ملے، تو میں پورا سال آپ جانتے ہیں دور دور رہا، اس کا سبب بھی یہی تھا، میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ آپ چور ہیں اور آپ نے پیسے اٹھائے ہیں۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات سنی نا تو پہلے تو کچھ دیر وہ دھاڑے مار مار کے روتے گئے، خوب روئے، اور رونے کے بعد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ پہ چوری کا الزام لگا ہے، اگرچہ یہ الزام بہت بڑا ہے لیکن میں کسی اور بات پہ رو رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کمرے سے جانے لگا تو اس کمرے کے کھڑکی سے ہوا بڑی تیزی سے آئی اور وہ جو آپ کے پیسے تھے جو آپ کو تیزی کے ساتھ جب اڑنا شروع ہوئے تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ پیسے اڑ جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے، کہیں باہر گلی کے اندر نہ بکھر جائیں، تو میں نے ان کو پکڑ کے سوچا کہ چٹائی کے نیچے رکھوں، پھر خیال آیا کہ کہیں آپ کی بیوی پانی پھینکے گی اور یہ نوٹ ضائع ہو جائیں گے، پھر خیال میں سوچتا رہا بھی کہاں پہ رکھوں، پھر میرے دل میں آخر خیال آیا کہ چلو یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، اس قرآن پاک کو روز گھر والے پڑھتے ہوں گے، میں نے اس قرآن پاک کے نسخے کے اندر وہ پیسے رکھ دیے۔ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ پورا سال گزر گیا تمہارے گھر میں آج تک قرآن نہیں کھلا۔ تو علی صاحب فرمانے لگے لاؤ قرآن پاک۔ جب قرآن پاک لایا گیا وہ پورے کے پورے پیسے ویسے ہی قرآن پاک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یار دیکھیں تو صحیح، ہمارا رشتہ قرآن پاک سے اتنا کمزور ہو گیا۔ یہ چند سال پیچھے جائیں تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں قرآن پاک پڑھو اور ساتھ سمجھو، صرف پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا پڑے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس سے ہمیں یہ ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے لوگوں قرآن پڑھ ہی لو۔